سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے اہم معاملات پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں 23 مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سمیت تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے 400 ارب روپے مالیت کے کسان پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے وسطی غزہ میں اپنے زیر اہتمام چلنے والے اسکول پر حملے کے بعد اسرائیل کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر متنبہ کیا ہے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج نیو یارک میں کینیڈا کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے بنیادی امور پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں فریقین کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی وفد جبکہ چین کے وزیراعظم لی کیچیانگ نے چینی وفد کی قیادت کی۔ فریقین نے باہمی مفاد اور پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے تمام جاری منصوبوں خصوصاً صنعتی ترقی اور زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور خصوصی اقتصادی زونز کے قیام پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے انہیں بروقت مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے گوادر کو سی پیک کا ایک اہم ستون قرار دیا اور گوادر کو ایک علاقائی معاشی مرکز میں بدلنے کے لیے تمام متعلقہ بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے سی پیک کو بدخواہوں اور مخالفین سے بچانے اور وسیع تعاون کی شکل میں اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کا تحفظ یقینی بنانے کے پاکستان کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم لی چیانگ کی موجودگی میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخطوں کی تقریب ہوئی۔ دونوں وزراء اعظم نے ٹرانسپورٹ، بنیادی ڈھانچے، صنعت، توانائی، زراعت، ابلاغ، صحت عامہ، پانی، سماجی و معاشی ترقی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کے 23 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ اجلاس کے بعد چینی وزیراعظم لی چیانگ کی جانب سے وزیراعظم کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سمیت تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بھارت میں نئی حکومت کے قیام کے بعد اس سے تعلقات کے بارے میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جموں و کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مستقل طور پر نتیجہ خیز مذاکرات اور روابط پر زور دیتا آ رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں امن کے فروغ کی خاطر موافق ماحول کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار D8 کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ یہ اجلاس غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ نائب وزیر اعظم غزہ کے عوام پر جارحیت بند کرنے اور اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے جاری جنگی جرائم کے خاتمے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں پر بھی زور دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے پرنس رحیم آغا خان کو پاکستان کی ترقی اور پاکستانی عوام کی بہبود کے لیے شاندار خدمات پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا ہے۔ ایوارڈ دینے کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔
آج سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ رہائش اور تعمیرات کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے آج ایوان میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ منصوبے پر آئندہ 6 ماہ میں پیش رفت متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شراکت داری کے تحت منصوبے کی جلد تکمیل کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے چین اور دوسرے دوست ممالک کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ ایوان نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے صدر آصف علی زرداری کے خطاب پر بحث پھر شروع کی۔ محمد جواد حنیف خان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے معیشت اور سیاسی استحکام جیسے کثیر جہتی مسائل کا سامنا ہے۔ عائشہ نذیر جٹ نے کسانوں کی غیر یقینی صورتحال کی طرف ایوان کی توجہ دلائی اور ان کے تحفظات ترجیحی بنیادوں پر دور کرنے پر زور دیا۔ عمیر خان نیازی، صاحبزادہ محمد حامد رضا، مبارک سیب اور عبداللطیف نے اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ اس سے پہلے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر توانائی علی پرویز ملک نے کہا کہ کراچی میں کے الیکٹرک کے صرف زیادہ نقصان اٹھانے والے فیڈرز پر 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ آج اجلاس کے آغاز میں ایوان کے نئے منتخب ارکان علی قاسم گیلانی اور زینب محمود بلوچ نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے ان سے حلف لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے میں کاشتکاروں کے لیے 400 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کے ہمراہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کسان بینک کے قیام، گرین ٹریکٹر اسکیم، کاشتکاروں کے لیے مقامی سطح پر ہارویسٹرز اور زرعی آلات کی تیاری اور خوردنی تیل کے بیجوں کی پیداوار کو فروغ دینے کے پروگرام کا اعلان کیا۔ اجلاس میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے اور ڈرپ آب پاشی نظام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی برادرانہ اور مشترکہ مذہبی اور ثقافتی روایات کے تاریخی رشتے میں منسلک ہیں۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ترکی کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک بحریہ کے بحری جہاز اسلت نے جاپان اور اسپین کے بحری جہازوں کے ساتھ بحر ہند میں مشقیں کی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان مشقوں کا مقصد خطے کی بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون اور روابط کو مضبوط کرنا ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ مرکزی رت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اقوام متحدہ نے وسطی غزہ میں اپنے زیر انتظام چلنے والے اسکول پر حملے کے بعد اسرائیلی فوج کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر تنبیہ کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ یہ اسکول فلسطینی جنگجوؤں کے استعمال میں تھا، حملے کا کوئی جواز نہیں۔ اقوام متحدہ نے اس حملے کے بعد گزشتہ ہفتے بے گھر افراد کے کیمپ پر فضائی حملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں کم از کم 45 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ آج غذائی تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خوراک تک محفوظ رسائی کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں صاف، محفوظ اور صحت بخش غذا تک ہر شہری کی رسائی یقینی بنانے کے لیے غذائی تحفظ کا نظام مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ناقص اور ملاوٹ شدہ خوراک کا خطرہ کم کرنے کے لیے غذائی تحفظ کے ضابطوں اور معیار کو مربوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اور اب کرکٹ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج نیو یارک میں کینیڈا کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان بحرین میں ABC چیلنج والی بال کپ کے کوارٹر فائنل میں ویتنام کو ہرا کر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کی والی بال ٹیم نے ویتنام کو 3-2 کے سیٹ سے ہرا دیا۔ اور اب موسم۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम मशरकी और जनूबी पंजाब, जनूबी मगरबी बलूचिस्तान और मशरकी सिंध में शाम और रात के वक्त तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 37, कराची 35, पेशावर और कोयटा 30, गिलगित 26, मरी 21, श्रीनगर 24, जम्मू 39 और लेह 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और चीन ने अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और चीन ने बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।